بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نائن روز ٹی وی، میں ہوں مبارک جوید۔ ناظرین، ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے پروگرام آپ کو ملتے رہیں۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری شخصیت، ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے بڑے ہی پیار سے ملتے ہیں، بڑے ہی پیارے انسان، اور جب بھی ملاقات ہوئی چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ، ماشاءاللہ۔ ملک خالد ساحل صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ تو آج خوش قسمتی یہ ہے کہ ملک صاحب نے ہمیں ٹائم دیا نائن روز ٹی وی کو، تو میں نے سوچا کہ آج ناظرین کو ان کی کوئی شاعری بھی ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ کچھ سنائیں اور کچھ بات چیت بھی کریں گے۔ جی السلام علیکم ملک صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے جی اور آپ نے مجھے موقع دیا۔ شکریہ ملک صاحب، بہت بہت آپ کے پیار کا۔ ملک صاحب، میں نے کہا ذرا آج آپ کے ساتھ بھی کوئی پروگرام کرتے جی ہیں، ضرور کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ پوری دنیا میں لوگ دیکھنے والے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ تو میں نے سوچا کہ سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں، پاکستان سے کرتے ہیں۔ جی تو پاکستان ماشاءاللہ کب یہاں تشریف لائے پاکستان سے؟ جی میں 89 میں اچھا جرمنی آیا ہوں، جی اور اس سے پہلے بلکہ یوں شروع کرتے ہیں کہ پیدا تو میں کراچی ہوا، اچھا لیکن میرا بچپن سارا سعودی عرب میں گزرا۔ اچھا ماشاءاللہ میٹریکولیشن میری سعودی عرب میں، جی اس کے بعد آ کے میں نے مزید تعلیم پاکستان گجرات، جی اور اس کے بعد موقع تو مجھے صرف 10 سال کا ملا پاکستان میں، جی تو اس کے بعد میں یہاں جرمنی آ گیا۔ اچھا، تو سعودی عرب کتنی دیر آپ نے گزاری؟ سعودی عرب بھی تقریباً 10 سال، اچھا ماشاءاللہ 10 سال تقریباً والدین کے ساتھ۔ جی وہیں میں نے بالکل تعلیم کا آغاز وہیں سے شروع ہوا، جی اور میٹریکولیشن جیسے میں بتا رہا ہوں 78 میں وہیں سے کیا۔ جی پاکستانی اسکول تھا، پاکستان انٹرنیشنل اچھا اسکول ریاض، جی اور اسی وجہ سے پاکستانی اسکول ہونے کی وجہ سے عربی نہیں سیکھ سکا، ٹھیک لیکن یہ ہے کہ سارا ماحول بچپن کا جی وہی سعودی ماحول میں تھا۔ ماشاءاللہ اور پھر پاکستان میں آ کے گجرات بالکل ایک بڑا کھلا تضاد تھا اور لیکن خیر ہے، اچھا وقت گزر گیا وہاں بھی۔ جی اب اللہ کا شکر ہے کہ یہاں تقریباً 30 سال ہو گئے، 30-31 سال ہو گئے۔ تو والدین پہلے شروع سے ویسے گجرات کے ہیں؟ جی ہم لوگ کھوکھر غربی سے ہیں، جی اور گجرات کے ساتھ ہی ہے بالکل، ٹھیک، بلکہ کھوکھر غربی تو خاصا مشہور بھی ہے، بہت مشہور ہے۔ اور وہاں سے تعلق ہے۔ لیکن جب ہم لوگ سعودی عرب سے واپس آئے جی تو کیونکہ گاؤں کا رستہ کوئی زیادہ بہتر نہیں تھا، اور نہ وہاں گیس وغیرہ کا سلسلہ تھا، اب تو ماشاءاللہ سب کچھ ہے، جی تو ہم لوگوں نے اس لیے پھر رہائش شہر میں، ٹھیک گجرات شہر میں اختیار کی، اور اب تک وہیں بھی رہتے ہیں، گجرات میں ہی ہیں۔ ماشاءاللہ، اور لیکن یہ ہے کہ تعلق تو پھر بھی اب کھوکھر غربی سے ہی بالکل۔ تھی۔ لیکن اب تو کھوکھر غربی کافی ترقی کر گیا، میں نے سنا۔ جی ماشاءاللہ کھوکھر غربی تو اب سارا جرمنی میں آ گیا۔ اچھا، لیکن گھر شہر کافی بنوائے لوگوں نے۔ جی ماشاءاللہ بالکل بہت خوبصورت۔ میں جب خود جاتا ہوں تو گھر پہچان، کیونکہ اگر میں دیکھوں اپنا بچپن جی تو اس زمانے میں شاید 2-4 گھر تھے ٹھیک جو پکے تھے، جی جی ورنہ بہت سے گھر وہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں جو کچی دیواریں اور اونچی دیواریں، جی اور اب تو ماشاءاللہ اچھا محل بنے ہوئے ہیں۔ جی میں نے بھی سنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے، جی اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ہے کہ اس نے میں تو یقیناً یہی کہتا ہوں کہ میں آس پاس کے دیہات دیکھتا ہوں جب، جی اور کچھ گاؤں ہیں جن میں احمدیت بالکل نہیں ہے، بالکل۔ اور وہاں آپ یقین کریں کہ سایہ نظر نہیں آتا، ہوں اور ہمارے گاؤں میں اتنی خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ کو کوئی چھوٹا گھر نظر نہیں آئے گا، ماشاءاللہ سب ایسے ہی ہیں جیسے کوئی محل کھڑے ہوئے ہیں۔ جی بالکل سنا میں نے۔ جی ہاں۔ اچھا ملک صاحب، احمدیت کا آپ نے ذکر کیا، ابھی میں نے کہا یہ بھی پوچھ لیں، تو آپ کی فیملی میں کب یہ جماعت احمدیہ کا پیغام پہنچا؟ جی میرے دادا جی ملک سلطان علی زیلدار صاحب صحابی تھے، ماشاءاللہ بلکہ ان کا ذکر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتب میں موجود ہے، جی اور میرے پردادا جی صحابی نہیں تھے لیکن احمدی تھے، اچھا کیونکہ بوڑھے ہو چکے تھے، وہ جا نہیں سکے، ٹھیک لیکن وہ بھی احمدی تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں
चौथी नस्ल में हूँ। माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ख्याल नहीं बल्कि यकीन है जी कि बस ये उसी की रहमतें हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और वही जमात का सिलसिला जो शुरू से, जी बल्कि एहसान है जी बड़ों का जो अपना गए, बिल्कुल ऐसे ही। वरना हम लोग है माशाल्लाह, फेसबुक भरी होती है आपकी, काफ़ी एक्टिव है सोशल मीडिया पे, जी। और यहाँ भी जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे भी माशाल्लाह आपका नाम है। तो ये शौक कहाँ से पैदा हुआ? सच्ची बात तो ये है कि मेरे ख़ानदान में जी किसी को किसी किस्म का शेरी ज़ौक़ नहीं है। अच्छा। मैं अगर बड़ा गौर करूं तो शायद मेरी वालिदा, अगरचे मेरी वालिदा की कोई बाकायदा तालीम नहीं थी, जी लेकिन सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए जी उन्होंने बाकायदा उर्दू सीखी। ठीक। उसके बाद वो किताबें पढ़ती थी जी और वही पढ़ती थी, अच्छा। और मुझे लगता है कि मैं उन्हीं से शौक मुझे हुआ। और वरना हमारे ख़ानदान में दूर दूर तक अच्छा किसी को ज़ौक़ ही नहीं है। शेर कहना तो बड़ी दूर की बात है, ज़ौक़ भी नहीं है बिल्कुल। जी। अच्छा मलिक साहब, लेकिन ये एक चीज़ है, ये यहाँ आके आपको पता चला कि माशाल्लाह इतने बड़े शायर भी बन चुके आप। बड़े की बात तो नहीं है, लेकिन यह है कि मैं बचपन से अच्छा, बचपन से मैं, बल्कि उस वक्त गालिबन 9 साल का था जी। जब 1971 की जंग हुई है। अच्छा उस वक्त मैंने एक अजीब सी कोई नज़म लिखी थी, ठीक। और एक बेबाकाना किस्म की, अच्छा लेकिन जाहिर है कि उस वक्त वो शायरी तो नहीं थी। जी उसके बाद मैंने बड़ी ठोकरें खाई हैं जी सीखने के लिए, जी क्योंकि शेर, आप शायर तो हैं लेकिन आपको भी औजान का नहीं पता, माहौल का नहीं पता। उनको सीखने के लिए जगह जगह ठोकरें, और उस्ताद तो अब मिलते नहीं हैं। और सच्ची बात है कि आपको कोई इस मामले में ठीक से बिल्कुल मशवरा भी नहीं नहीं देता, देते। आपने खुद सीखना है। जी तो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं पाकिस्तान में भी जब था जी तो अखबारात में, रसाइल में मेरी शायरी अच्छा छपती माशाल्लाह, रहती। जी हाँ। जबरदस्त। तो वहाँ प्रोग्राम भी कोई अपना मुशायरे वगैरह होते थे जहाँ आप? मुशायरों में मैं शिरकत नहीं करता था, अच्छा क्योंकि मुझे ये शुरू से पता चल गया था कि मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ। ठीक। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने दोस्तों में बैठ गए वहाँ जी, कोई अदबी नशिस्तें अपने दोस्तों में। लेकिन यहाँ तो आप माशाल्लाह नजर आते जी, अब भी मैं कोशिश करता हूँ कि ना जाऊँ, अच्छा लेकिन जहाँ नागुज़ीर हो जी, वहाँ पे जाना पड़ता है। ये भी ठीक। तो कितने बहन भाई मलिक साहब आप? हम लोग जी अल्लाह के फजल से 4 भाई हैं अच्छा, और 2 बहनें हैं। सब इधर ही यूरोप में ही आप? जी सब जी इसी तरह ही है इसी तरह चल रहा है। कि एक बड़े भाईजान इधर हैं अच्छा, और दोनों बहनें इधर हैं। आपका नंबर कौन सा है? मैं आखिरी हूँ, छोटा हूँ। अच्छा, सबसे छोटे जी, आप? सबसे छोटा हूँ। तो आप पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ खुश होते हैं? सबसे छोटा हूँ इसलिए शायर हूँ, अच्छा बिगड़ गया हूँ। ये भी ठीक है। तो पाकिस्तान जाते हैं आप भी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसी साल गया था जनवरी में। अच्छा, या, लेकिन कोई चेंजिंग नजर आ रही है आपको पाकिस्तान में आप? मनफी, अच्छा मतलब मस्बत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो भी पाकिस्तान नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, उसका सफर तनज़्ज़ुली की तरफ है। अच्छा, ये वैसे ही सवाल मेरे ज़हन में आया कि क्या वजह पूरी दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं? मैं इस मामले में सोचता रहा हूँ जी कि पाकिस्तान वो है जो 60s में ये ख्याल किया जाता था कि कराची जो है जी, वो पेरिस और लंदन से आगे निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद इन्होंने गिरना शुरू किया, जी और मैंने ये देखा है कि 74 के बाद जी ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से तज्जिया किया है, इनकी तनज़्ज़ुली का रास्ता खुला है, शुरू हुआ है। बिल्कुल ठीक है आप। और 84 में जब खिलाफत वहां से हिजरत कर गई, जी उसके बाद तो इनका बेड़ा गर्क होके रह गया।
بڑا سخت افسوس ہوتا ہے. ہمارا ملک ہے, ہمارے لوگ ہیں, بالکل, لیکن انہوں نے اس طرح غلط راستے پہ ڈال دیا ہے کہ وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک احمدی کو قتل کرنا جنت حاصل کرنے کے برابر ہے. جہالت ہے, انتہائی جہالت. اچھا ملک صاحب, یہ آپ نے جو بات کی 74 کے بعد, مگر کیا بات ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں؟ جی نہیں, جب برا وقت ہوتا ہے جی تو انسان کو سمجھ نہیں آتی, کبھی سمجھ نہیں آئی انسان کو. بربادی کی طرف جاتے ہوئے اتنی تیزی کا سفر ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی. یہ بھی بات ٹھیک ہے. اچھا آپ ویسے ہی سیاسی جو بات ہوئی, کیونکہ آپ کا ابھی وہاں مجھے میرے علم میں ہے کہ پاکستان میں کافی مضبوط آپ کے عزیز وغیرہ جن کا سیاست سے بھی تعلق ہے, یعنی کہ ڈائریکٹ نہیں ہے, لیکن ویسے وہ کیونکہ گاؤں کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کچھ نہ کچھ ہل جل کرنی پڑتی ہے. جی یہ اصل میں ہمارے دادا جو تھے جی وہ علاقے کے ذیلدار تھے, 80 دیہات تھے ان کی ذیل میں, ماشاءاللہ, مطلب سیاست تھی شروع سے. جی اس کے بعد ہم لوگ کیونکہ جماعت کے معاملات بالکل ایسے. اب ہمارا چھوٹا میرا چچا کا بیٹا ہے, جی ملک الفام صاحب کا چھوٹا, بالکل ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی عزت دی ہے وہاں. ماشاءاللہ. اور یہ سیاسی جو لوگ ہیں آپ کے, یہ پرویز الہی ملتے ہیں آ کے ان کو باقاعدہ اس کے پاس. بالکل بالکل, میں نے دیکھے ہیں پروگراموں میں بھی, وہاں نیوز میں بھی دیکھی یہ چیزیں ہم نے. اچھا ملک صاحب, اب ہمارے ناظرین کو آج بتائیں گے کچھ, آپ نے یہ میں نے کچھ بک دیکھ رہا ہوں, یہ آپ کی اپنی ہے سب؟ جی جی. اچھا جی میں کتنی بک آپ نے لکھی جی؟ 2 ابھی تک 2 ہیں شاعری کی. کیا نام ہے ان کے, ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے. یہ 2002 میں جو 2000 میں جو شائع ہوئی تھی جی, اس کا نام فصیل شب ہے. اچھا, اور یہ فیصل آباد سے شائع ہوئی تھی. ٹھیک. اور دوسری 2012 میں جی, سرمئی دستخط. اچھا. اور اب اس کا مکمل طور پہ دونوں کے ایڈیشن ختم ہو چکے ہیں. جی, سرمئی دستخط کا تو تیار ہے, اب دوسرا ایڈیشن تیار ہو رہا ہے. جی, اور یہ آنے والی کتاب بھی اب مراحل میں ہے, ماشاءاللہ, انشاءاللہ تعالی جلدی آ جائے گی. اچھا ایک چیز اور مجھے صرف بتائیے, یہاں پہ آپ جتنے شاعر دوست وغیرہ ہیں ان سے رابطے میں رہتے, کچھ آن لائن بھی پروگرام کرتے ہیں؟ بالکل بالکل. اس وقت تو بلکہ فیس بک نے ہمیں اتنی سہولت دے دی جی کہ ساری دنیا میں جتنے اردو کے شعراء ہیں جی وہ رابطے میں ہیں تقریباً. جی, بلکہ اس طرح ہے کہ جو بہت بڑا نام سمجھتے ہیں اپنا, جی, وہ لوگ دوسرے ناموں سے بیٹھے ہوئے ہیں فیس بک پہ. اچھا, فیس بک کی دنیا ہی اور ہے. جی بالکل دوسری دنیا کی. اور الحمدللہ فیس بک نے روابط میں جی اس قدر آسانی پیدا کی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے چند لمحوں میں مل لیتے ہیں. جی. بالکل. اچھا ملک صاحب کچھ شاعری بھی سنائے ہمارے ناظرین کو. جی میں شاعری آپ کو سنا دیتا ہوں, کیونکہ میں نے کہا یہ بھی بڑی ضروری ہے ماشاءاللہ. اچھا میں ایک غزل سے شروع کرتا ہوں جو اس لیے بھی مجھے بہت عزیز ہے جی کہ اس غزل کو حضور نے خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے جی بہت پسند فرمایا ماشاءاللہ. اور ایک مشاعرے میں عبید اللہ علیم صاحب نے اس کے اشعار مجھ سے بار بار سنے تھے. اچھا, وہ اس طرح کہ یوں تو صحراؤں کا سینہ بھی کشادہ ہے بہت. واہ. یوں تو صحراؤں کا سینہ بھی کشادہ ہے بہت, باشکستوں کا مگر ایک ارادہ ہے بہت. واہ بہت خوب. کاش آ جائیں ابابیلوں کے لشکر پھر سے. کیا بات. کاش آ جائیں ابابیلوں کے لشکر پھر سے, دشمن جاں میری طاقت سے زیادہ ہے بہت. بہت خوب بہت خوب ملک صاحب. کاش آ جائیں ابابیلوں کے لشکر پھر سے, دشمن جاں میری طاقت سے زیادہ ہے بہت. ہوئے چنگیزی کا اب نام فقیری ٹھہرا. واہ. ہوئے چنگیزی کا اب نام فقیری ٹھہرا, واہ, آج کے دور کا انسان بھی سادہ ہے بہت. کیا بات ہے. اور میں مختصر کرتا ہوں. جی جوش درویشی میں شاہوں سے یہ کہنا ہے مجھے, واہ جی واہ.
جوش درویشی درویشی میں میں شاہوں سے یہ کہنا ہے مجھے، تاج شاہی کے لیے ایک پیادہ ہے بہت. کیا بات ہے جناب، اور اس طرح ہی بہت بس خوب یہ بہت خوب. تو ملک صاحب یہ آپ کافی ٹائم دیتے ہیں اس پہ؟ جی نہیں، اچھا بالکل بھی چلتے پھرتے ہوئے. اچھا. جی ہاں، یہاں جرمنی کے جو معاملات ہیں ان میں آپ کو فرصت بہت کم ملتی ہے، بزی رہتے ہیں. لیکن ایک سلسلہ ہے جی. جو انسان واقعتاً یہ 24 گھنٹے کا سلسلہ ہے ہوں. کہ دماغ میں آپ کے وہ چلتا رہتا ہے. وہ یہ اچانک ہی آمد شیر کی ہو جائے جی گا، جی بالکل اس طرح ہے. پھر آپ اسی وقت نوٹ کر لیتے ہیں؟ یاد بھی رہ جاتے ہیں، اچھا، یاد اور بھی نوٹ بھی رہتے ہو ہیں. جاتے ماشاء ہیں، اور بہت سے ضائع بھی ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے ان میں. لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر چلتے پھرتے ہوئے، اور افسوس ہے کہ زیادہ وقت نہیں دے سکتا. جی. اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ جن کے 8 دیوان ہیں، جی. وہ کاش کے دوبارہ پیدا ہوں، ہوں. جرمنی یا یورپ میں آ کے رہیں، جی. یہاں مزدوری کریں اور پھر اس طرح کا کلام کہیں، کیا بات ہے، بلکہ اس طرح کا کہیں تو میں مانوں. یہ بات آپ کی درست ہے کہ اپنا یہاں زندگی آپ نے دیکھا یہاں بہت زیادہ مصروفیت ہے یورپ میں، جی ہاں، لیکن پاکستان میں نے دیکھا زیادہ لوگ فارغ. مجھے نظر یہی آتا کہ بڑی ایزی زندگی رکھی ہوئی انہوں نے. بہت ایزی، بہت ایزی. بلکہ میں بہت ایزی. بلکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جب میں آیا جی. یہاں تو میں پاکستان سے آیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ہر طرف دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ٹرین 5 منٹ بعد لوکل آ رہی ہے، جی. لیکن ہم لوگ دوڑ رہے ہیں اس کے پیچھے. جی. اور ہم لوگ جتنی دیر میں پاکستان میں کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں، اتنی دیر میں یہ سلام دعا کر کے حال حوال پوچھ کے چلے بھی جاتے ہیں. اچھا، کچھ سالوں بعد میں جب یہاں کا حصہ ہو گیا جی. اور میرا جانے کا اتفاق ہوا، جی. تو مجھے لگا پاکستان میں سب سلو موشن چل رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے یہاں پہ، اور بہت ہی آہستہ. اور میرا خیال ہے کہ وہ سفر وہی آہستی کا ہے. لوگوں نے بہت وہاں ایزی زندگی ہے، کوئی ٹینشن نہیں لیتے. میں نے یہ وہاں پہ دیکھا ہے. جی ٹینشن نہیں لیتے، لیکن دیتے ہیں. ٹرنکلائزر تو سارے لے رہے ہیں. سلیپنگ ڈرگس جو ہیں ہاں بالکل. وہ میں سمجھتا ہوں کہ 60-70% لوگ وہاں اس قدر مایوس ہیں جی. کہ وہ ادویات کے استعمال کے ساتھ سوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ملک صاحب، آپ نے ایک چیز وہاں نوٹ کی، میں آج بھی دیکھ رہا تھا کچھ چیزیں ویسے ہی آپ نے یہ بات کی کہ لوگوں کے پاس کئی جو ہے پیسہ بہت زیادہ ہے. جی ہاں. اچھا، وہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ یورپ میں ہم لوگ کافی عرصے سے محنت بھی کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ بہت مصروف ہوتے ہیں، مگر کیا وجہ وہاں شارٹ کٹ چلتے ہیں لوگ جو. جی شارٹ کٹ چلتی ہیں. اور وہاں تقسیم جو ہے جی. وہ دولت کی تقسیم جہاں انصاف نہیں ہوگا وہاں تقسیم مناسب نہیں. بہت زبردست بات ہے. یہاں پہ انصاف ہے، ہوں. یہاں پہ سب کو متوازن بالکل برابر کے حقوق ہیں، اور سب کو اپنی آمد بڑھانے کا، محنت کرنے کا موقع ملتا ہے. بالکل. پاکستان میں یہ سب نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا، لیکن یہ ہمارے ملک میں نہ ہونے کی وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ نہ ہونے کی وجہ ہمارا دورہ معیار ہے. یہی چیز ہے، منافقت. ہم لوگ منافق ہیں یہی چیز. انفارچونیٹلی ہم لوگ. بلکہ منافقت سے یاد آ گیا کہ جب عراق میں مسلمانوں کو مار پڑ رہی تھی جی. جی. چنگیز خان کے دور میں جی. منگولوں سے، جی. تو کسی نے ایک بزرگ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مسلمان کو کسی کافر سے مارنی پڑے گی. جی. انہوں نے کہا ہاں وعدہ ہے. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کو نہیں، یہ منافقوں کو مارنا. ہاں بہت خوب، یہ بات درست ہے آپ تو کی. ہم لوگ ہمارے اندر خون کے اندر منافقت بس گئی ہے، رچی ہوئی ہے.
اچھا ملک صاحب، ویسے یہ آپ نے بات کی، اب 22 کروڑ عوام ہمارے پاکستان میں ہے، جی، اور وہ وہاں پہ پھر بھی کوئی بات بھی ہوتی ہے، کہتے جی ہم اسلام کے مطابق زندگی بھی گزار رہے ہیں، ان کے مطابق تو وہ یہی کہتے ہیں نا، مگر کوئی بندہ آپ کو سچ نہیں بولتا نظر آئے گا، آپ کو یہی ہوگا کہ اگلا بندہ دائی لگا رہا ہے ہمیں، ایسے ہی؟ اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، اچھا، ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ ہم لوگوں نے اصل میں بات یہ ہے کہ کیونکہ دولت کی تقسیم ٹھیک سے نہیں ہوئی ہے، بالکل، چند خاندانوں کے پاس بہت پیسہ ہے اور بے شمار لوگوں کے پاس بالکل کچھ نہیں ہے، جی اور جب لوگ دیکھتے ہیں سڑکوں پہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں جی اور بلٹ پروف گاڑیاں، اور جنہوں نے ایک تنکا پکڑ کے توڑا نہیں، ان کے پاس اربوں روپے کھربوں روپے ہیں، بالکل ایسے ہی، اور جو سارے دن مزدوری کرتا ہے اس کو 1 کلو گرام گوشت نہیں خرید سکتا، ہاں اس کے بعد وہ لوگ جو ہیں وہ بھی شارٹ کٹ کی طرف چلتے ہیں بالکل ایسے ہی، کہ بھئی میں کیوں محنت کروں، ہوں، میں بھی اس طرح ہی کماؤں گا اور زیادہ کماؤں گا، جی اپنے بچوں کو مجھے بھی حق ہے کھلانے کا پلانے کا، اس لیے وہ یہ معاملات جو ہیں بگڑتے چلے گئے۔ اچھا آپ میں نے کہا سیاسی سوال کریں کہ عمران خان کچھ ٹھیک کرے گا ملک کو؟ شور تو بڑا اس نے ڈالا ہوا ہے۔ دیکھیں جی، عمران خان میرا بچپن کا فیوریٹ ہے، اچھا میرے کمرے میں اس کی بڑی ایک فوٹوگراف لگی ہوتی تھی جی جو میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے سوتے ہوئے دیکھتا تھا، اور پھر جب اس نے وہ ہاسپٹل بنایا، میری والدہ نے بڑے پیار سے کہا کہ اللہ تعالیٰ عمران خان جیسا بیٹا ہر ماں کو دے۔ اچھا اچھا، وہ چیز ایسی میرے اندر رچی بسی ہے جی کہ مجھے پیارا لگتا ہے، ٹھیک، اور بات یہ ہے کہ ایماندار ہے۔ ایماندار تو ہے، باقی اب اس کے ساتھ جو لاکھوں نہیں ہزاروں لوگ جو ساتھ ہیں، ان میں سے بے شمار لوگ اس کو نہیں چلنے دے رہے کیونکہ وہ کھانے پینے نہیں دے رہا، بالکل ایسے ہی، ورنہ وہ بیچارہ تو بہت کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب بھی کرے۔ آمین، کیونکہ ہمیں بھی اپنے ملک سے جی، پیار ہے۔ یقین کریں کہ مجھے تو پاکستان کے معاملے میں جی کہ میرا تو عشق، پہلا اور آخری عشق جو ہے جی وہ پاکستان ہے جی، ماشاء اللہ، کہ اس کے لیے میں آپ کو اب کیونکہ بات چلی آئی ہے تو میں دیکھتا ہوں اگر مجھے وہ اپنی کچھ اشعار مل جاتے ہیں جی پلیز۔ تو، لیکن آپ اتنی دیر میں آپ بات جاری رکھیں۔ اچھا ملک صاحب، یہ جو ٹیم اس کو ملی ہے، جی، لوگ اس سے مطمئن نہیں ہیں، وہ کہاں سے لے کے آئے جی، اور یہ بھی بات ٹھیک ہے، کہاں سے لائے وہ لوگ جی جو اب اس کے پاس اس طرح کے لوگ جو 2-4 تھے وہ بھی بے بس ہو گئے ہیں جی۔ اچھا آپ کے خیال میں یہ مولانا فضل الرحمان ہو یا دوسرے لوگ اب چاہتے ہیں کہ اس کی چھٹی کروا دیں، یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ جی بالکل نہیں ہوں گے کامیاب جب تک ہمارے جنرل صاحب جو ہیں وہ عمران خان پر بھروسہ کر رہے ہیں، جی اور وہ چلے گا۔ اچھا ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم فوج کو یعنی کہ مدد نہیں چاہتے این آر او، اور دوسری طرف یہ سب چھپ چھپ کے جا کے چیف آف آرمی سٹاف سے مل رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا کوئی ذاتی ان کے ساتھ ملن تھا اور کوئی تعلق واسطہ نہیں دور دور تک، جیسے زبیر صاحب ملے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ فوج کے پاس کیوں جاتے ہیں بار بار؟ دیکھیں جی، اب معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ فوج تو ہماری پاکستان کی ہے جی لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا جو علاقہ ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ کا علاقہ تھا، جی اس زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ مہاراجہ کے بعد وہاں کی فوج حاوی ہوئی جی، اور فوج ہی سارے فیصلے کرتی تھی۔ اچھا اس کا مطلب شروع سے یہ ہمارا شروع سے ہمارے اس علاقے کی یہ بنیاد یہ ہے، کیونکہ ہم لوگ زیادہ وہ راستہ تھا، ہر فاتح کا راستہ یہی تھا، جی تو اس لیے فوج پہ زیادہ دار و مدار ہوتا ہے۔ بالکل، ہماری فوج اللہ کے فضل سے سارے اچھے کام کرتی ہے، جی بڑی محنت کرتی ہے، بہت کوشش کرتی ہے، بلکہ ہماری سلامتی کی بالکل ضامن ہے، بالکل لیکن سیاست میں اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ خود ہی سیاستدان دعوت دیتے ہیں ان کو۔
کیونکہ انہوں نے آنا ہوتا ہے نا خود بھی، ورنہ وہ ٹھیک راستے سے آ نہیں سکتے ہیں. یہ بھی مسئلہ ہے. جی ہاں. اچھا ملک صاحب مل گئی جی میں آپ کو میں جی پیش پلیز کرتا ہوں ارشاد. کہ پاکستان کے لیے جی کہ بے سخن ہوں میری گویائی تیری مٹی ہے. واہ. بے سخن ہوں میری گویائی تیری مٹی ہے، میرا چہرہ میری رانائی تیری واہ مٹی ہے. کیا بات. میں جہاں جاؤں میرے سامنے منظر تیرے. کیا بات. آپ یقین کریں کہ میں کبھی کسی سرسبز سڑک سے گزروں درختوں والی سے، تو میں جی کرتا ہے کہ سب کچھ ایسا اٹھا کے میں پاکستان لے. کیا بات. کہ وہ ہمارے پاس درخت بھی نہیں رہے، ہم نے بیچ کھائے. بالکل ایسا. ہم نے بڑا ظلم کیا، بہت ظلم کیا، بہت ظلم کیا. جی. میں جہاں جاؤں میرے سامنے منظر تیرے، میری آنکھیں میری بینائی تیری مٹی ہے. کیا بات. سوچ کی پہلی کرن آخری منزل تو ہے. واہ جی واہ. سوچ کی پہلی کرن آخری منزل تو ہے، میں ہوں ان پڑھ میری دانائی تیری کیا مٹی بات ہے. ہے جناب. نقش در نقش ہے نقشے میں تمازت تیری، واہ جی واہ. اور برسات کی شہنائی تیری مٹی ہے. سبحان اللہ جی. ذرے ذرے کی حفاظت میں ہے ایمان میرا. کیا بات. ذرے ذرے کی حفاظت میں ہے ایمان میرا، ایسے لگتا ہے کہ ماں جائی تیری مٹی. بہت خوب بہت خوب. تو پاکستان سے تو جی عشق جیسے کہ میں بتا رہا ہوں، جی کیونکہ میرے باپ دادا بالکل ایسے ہی. اسی مٹی سے اسی مٹی میں، جی ہمیں بھی اسی مٹی میں جانا ہے. بالکل بالکل. تو اور یہ ہے کہ پاکستان بنانے والے بھی ہم ہی لوگ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہم ہی لوگ ہیں پاکستان بنانے والے. آج وہی لوگ جو پاکستان کے بنانے میں جو کہتے تھے کہ پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم شامل نہیں ہیں، آج وہ باپ دادا بن کے بیٹھے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ملک صاحب، یہ ماشاءاللہ آپ نے کافی اچھی باتیں کی. کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو؟ جی آپ سبسکرائب کریں نائن بردرز ٹی وی کو. اور جاوید مبارک صاحب واقعتاً بہت پیارے ہیں، بہت پیارے ہیں، بہت اچھے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ ہمارے بڑے ہی پیارے دوست ملک صاحب تھے، اور بڑی اچھی باتیں کی، پاکستان کے متعلق بھی بڑی اچھی شاعری بھی پیش کی. اور ماشاءاللہ میں نے پہلے شروع میں بتایا خوش طبیعت اور اپنی صحت کا بھی ماشاءاللہ خیال رکھتے ہیں، اور جہاں بھی ملیں بڑے پیار سے ملتے ہیں، اور یہ چیزیں انسان کو یاد رہ جاتی ہیں. دوسرا، جتنے بھی ان کے جو ملک فیملی ہے سب میرے تعلقات والے ہی ہیں، ان کے بردر ان لا وغیرہ سب سے اچھے تعلقات ہیں. ناظرین بہت شکریہ، آپ نے نائن بزنس ٹی وی کو دیکھا آج، اور ہماری خوش قسمتی تھی کہ ملک صاحب ہمارے ساتھ تھے. جڑ جائیں نائن بزنس ٹی وی کے ساتھ. ملک صاحب آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.